یہ صرف ایک سیاستدان کے اقتدار سے زوال کی کہانی نہیں، یہ وہ ان کی ہی کہانی ہے کہ وہ کیا کھونے پر راضی تھے۔ اپنے خاندان سے لے کر اپنی دولت تک عمران خان کا سفر بے پناہ ذاتی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس تمام نقصان کے پیچھے ایک پوشیدہ حکمت بھی ہے، ایک طاقتور سبق جسے آج ہر پاکستانی کو سننے کی ضرورت ہے۔ عمران خان جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے والے عالمی سپر سٹار، آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ تھے اور ان کے سامنے شہرت، آسائش بھری زندگی تھی، مگر والدہ کی کینسر سے وفات کے بعد انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے قیام نے انہیں پاکستان کے ٹوٹے ہوئے نظام اور ناانصافیوں سے روشناس کرایا، جسے ان کے سیاسی سفر کی بنیاد رکھی گئی۔ پی ٹی آئی جب قائم ہوئی تو 2 دہائیوں تک سیاسی گمنامی برداشت کی، مگر نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کے اصولوں پر مبنی انصاف اور ہمدردی کا پیغام جاری کیا۔ 22 سال بعد 2018 میں وہ وزیر اعظم بنے، مگر طاقتور حلقوں سے تصادم ان کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ اقتدار کھونے کے بعد 2022 میں قاتلانہ حملے، سینکڑوں مقدمات اور قید جیسی آزمائشوں کے باوجود انہوں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ذاتی زندگی قربان کر کے بھی وہ اپنے ویژن پر ثابت قدم رہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لیکن ان بڑے نقصانات میں ایک جیل کی کوٹری کے اندر سے ان کے سفر کا پوشیدہ حکمت پوشیدہ ہے۔ ان کے خامیوں کے لیے ان کی جدوجہد کوئی سیاسی ناکامی نہیں، بلکہ ایک گہری روحانی آزمائش ہے۔ اسلامی روایات میں قیادت کو ایک امانت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت۔ کامیابی کا پیمانہ دنیاوی طاقت یا فتح سے نہیں، بلکہ آزمائشوں کے سامنے کسی کی دیانتداری اور صبر سے پایا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو طاقتور اشرافیہ کی سازش کی وجہ سے ناحق قید میں ڈال دیا گیا تھا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے۔ ان کا جیل میں وقت ان کے ایمان اور صبر کی آزمائش تھا، صبر بھی ایسا جسے صبر کہا جاتا ہے۔ مایوسی میں پڑنے کی بجائے انہوں نے اس وقت کو اللہ کے منصوبے پر اپنے بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، ایک ایسا تصور جسے توکل کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی صورتحال سزا نہیں، بلکہ ایک بڑے مقصد کی تیاری ہے جو بعد میں آئے گا۔ یہ زاویہ سیاسی قربانی کو مکمل طور پر ایک نیا فریم دیتا ہے۔ یہ شکست کی کہانی ہونے کے بجائے ایمان کی کہانی بن جاتی ہے۔ خان نے خود اس بارے میں بات کی، یہ کہتے ہوئے کہ اسلام میں مایوسی گناہ ہے اور یہ کہ حقیقی ایمان دنیاوی نقصان کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کی کہ عزت، زندگی اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ اسے حقیقی طور پر اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو تذلیل یا تباہی کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور انا جسے وہ اپنا سب سے زیادہ تباہ کن انسانی قوت سمجھتے ہیں قابو میں آ جاتی ہے۔ یہ پوشیدہ حکمت کسی اصول کے لیے ذاتی آرام، دولت اور یہاں تک کہ آزادی کو ترک کرنے کا عمل کمزوری نہیں ہے، یہ ایک رہنما کے یقین کا حتمی ثبوت ہے۔ یہ اس اسلامی اخلاقیات کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی قیادت خدمت ہے، اور یہ کہ ایک منصفانہ مقصد کے لیے مشقت عبادت کی ایک شکل ہے۔ ان کی جدوجہد ایک ایسے رہنما کی زندہ مثال بن جاتی ہے جس نے اپنے ویژن پر سمجھوتا کرنے یا سب کچھ کھو دینے کے انتخاب کے درمیان اپنی آزادی قربان کرنے کا انتخاب کیا۔ تو عمران خان کی کہانی صرف ایک سیاسی قید نہیں، یہ ایمان، قیادت اور قربانی کے درمیان تعلق کے بارے میں ایک طاقتور جدید دور کا سبق ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، لیکن اس نے ایک نظریے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اسلام کی پہلی فلاحی ریاست سے متاثر ایک منصفانہ اور خود مختار قوم کا نظریہ۔ ان کا سفر یہ ظاہر کرتا ہے کہ سب سے طاقتور رہنما ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو اقتدار پر قابض رہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کی تعریف اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑی کسی چیز کے لیے کیا قربان کرنے پر آتے ہیں۔ ان کی میراث ابھی لکھی جا رہی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ جیل کی دیواروں کے پیچھے سے، لیکن ان کی جدوجہد پاکستان سے جو سوالات پوچھتی ہے وہ لازوال ہے، بدعنوانی، عدم مساوات اور قیادت کے بحران سے بھرے ہوئے۔ ایک قوم میں ان کی کہانی گہرے غور و فکر کا ایک لمحہ پیدا کرتی ہے۔ قیادت کی اصل قیمت کیا ہے، انصاف کی لڑائی میں قربانی کا کیا کردار ہے، اور اس شخص کے سفر سے جس نے ایک ویژن کے لیے دنیا کو ترک کر دیا
पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या असबाक हैं। फैज अहमद फैज ने क्या खूब कहा है, जब अर्ज़ खुदा के काबा से सब बुत उठाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। अगर ये कहानी और इसके गहरे मानी आपके दिल को छू गए हैं तो मजीद तज़किये के लिए सब्सक्राइब करें, जो सुर्खियों से आगे जाता है। देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैर।